اسلام کے اندر جہاد کا ایک پورا باب موجود ہے، قرآن کی کئی آیات، میرے آقا کے کئی فرامین جہاد پر موجود ہیں۔ تو جہاد کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ اپنی جان کی قربانی دے اور شہادت کا رتبہ پائے۔ دین اسلام کے اندر جس نے سب سے پہلے شہادت کا رتبہ پایا وہ کوئی مرد نہیں بلکہ وہ خاتون ہے، حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ محترمہ ہیں۔ سب سے پہلے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اسلام کی خاطر پیش کیا وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اسی طرح اسلام کے اندر خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقامات عطا فرمائے ہیں۔ ہماری بعض بہنیں، ہماری بعض خواتین سیکولر قسم کی خواتین کی باتوں میں آ کر جو آزاد خیالی کا نعرہ لگاتی ہیں، ان کی باتوں میں آ کر وہ دین اسلام کی جو روایات ہیں ان کو بھول جاتی ہیں اور غیروں کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ان کے سامنے اسلام کی خدمات رکھی جائیں اور ان کی جو اصل جو نمونہ خواتین تھی میرے آقا کے زمانے میں، جو صحابیات تھی، میرے آقا کے اہل بیت کے گھر کے افراد تھے، اگر ان کا نمونہ پیش کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت سے نوازا ہے۔ اسلام آنے سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، یہاں تک کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی اس گھر میں تو ماتم ہوتے تھے اور لوگ اس شخص کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے جس کی بیٹی پیدا ہوتی تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ آج بیٹی آئی ہے کل داماد بھی آئے گا۔ اس نگاہ تک عورت کو گرا ہوا شمار کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے زمانے جاہلیت میں اپنی سگی بیٹیوں کو زندہ گڑھوں کے اندر درگور کیا، لیکن اسلام نے عورت کو کتنا اٹھایا اور کتنا بلند مقام پر رکھا۔ میرے آقا کو نمونے کے طور پر اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں اور حضور نے 4 بیٹیوں کی تربیت فرمائی، اور میرے آقا نے کیا فرمایا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، پھر فرمایا جس کو 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی صحیح تربیت کر کے صحیح رشتہ ڈھونڈ کر صحیح جگہ پر نکاح کر دیا، میں محمد اس کو جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہوں۔ ایک حدیث میں فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ اسی طرح ہوگا کہ ہاتین، اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا کرتے تھے جس طرح میری 2 انگلیاں قریب ہیں، وہ شخص جس نے اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کی اللہ اس کو مجھ محمد کا ہمسایہ بنا دے گا اور جنت میں میرے ساتھ اس طرح ملا ہوا ہوگا۔ تو یہ عزت خواتین کو اسلام نے دی ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب میرے سامنے لے آؤ جو خواتین کو اتنی عزت دیتا ہو۔ جنت کو اٹھا کر ایک خاتون کے ہی قدموں میں رکھا گیا نا، اور اعلان کیا گیا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہر معاملے میں اسلام نے خاتون کی عزت کا، خاتون کی حرمت کا، خاتون کی عظمت کا لحاظ رکھا ہے۔ وراثت کے معاملات دیکھ لیے جائیں تو اسلام نے سب سے زیادہ حصہ خاتون کو دیا ہے۔ اگر کسی کا بیٹا ہو تو بیٹے تو اسبات میں آتے ہیں، بیٹی ذوالفروز کے اندر ہے۔ ذوالفروز کو کہتے ہیں کہ جس کا حصہ قرآن نے مقرر کیا ہو۔ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو آدھا مال سارا کا سارا اس کی بیٹی لے جائے گی۔ یہ بیٹی کو مال کے اعتبار سے بھی اسلام نے عزت دی ہے۔ اگرچہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے، اسلام نے تو دیا ہے نا، حق بنا کر دیا ہے کہ عورت کو ہم نے کتنے بلند مقام پر رکھا ہے۔ اب ایک خاتون 4 جگہ سے وراثت پاتی ہے، اپنے بھائی کی طرف سے بھی پاتی ہے، باپ کی طرف سے بھی پاتی ہے، شوہر کی طرف سے بھی پاتی ہے، بیٹے کی طرف سے بھی پاتی ہے۔ خاتون کو 4 طرف سے وراثت کے حق ملتے ہیں، یہ دین اسلام نے عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو الغرض میں یہ بتا رہا تھا کہ اسلام کے اندر خواتین کو جو اللہ نے عزت اور عظمت سے نوازا، اب عمرہ ہے، ہر روز ہو رہا ہے، یہ جو صفا مروہ پر دوڑتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں یہ کسی مرد کے نقش قدم پر نہیں چل رہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ہاجرہ یہاں پر دوڑی تھی، اللہ نے ہر مرد پر لازم کر دیا ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ عمرہ قبول کرے، حج قبول کرے، حضرت ہاجرہ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ تو یہ ایک خاتون کو عزت دی جا رہی ہے کہ اگر خواتین بھی دین اسلام کے معاملے میں اپنی قربانی پیش کریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانی کو رائگاں نہیں جانے دے گا، ان کو بھی اسی طرح اجر عطا فرمائے گا، اسی طرح عزت عطا فرمائے گا جس طرح اللہ مردوں کو عزت عطا فرماتا ہے۔